بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بدھ کا روز ہے اور اپریل کی 19 تاریخ۔ 18 اپریل کو سوئٹزرلینڈ کے صدر ہیں الائن بیرسٹ۔ انہوں نے اپنے دورہ جو برلن کا یعنی جرمنی کا جو دارالحکومت ہے اس کا دورہ کر رہے تھے، تو اس دوران انہوں نے جرمنی کے چانسلر صاحب کو واضح الفاظ میں یہ بتایا کہ جرمنی کو سوئٹزرلینڈ کے بنائے ہوئے گولہ بارود کو یوکرائن بھجوانے کی وہ قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ ایک غیر جانبدار ملک ہے اور کسی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی غیر جانبداری میں مداخلت کرے۔ اس لیے جو سوئٹزرلینڈ کی طرف سے بنا ہوا گولہ بارود ہے اور وہ اس وقت جرمنی کے پاس ہے، جرمنی کو اس گولہ بارود کو یوکرائن کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ اس لیے پیش آ رہا ہے کہ 37 کے قریب ٹینک نما توپیں ہیں جن میں کچھ ایسی گنز لگائی گئی ہیں جو کہ 1100 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہیں، اور وہ اس وقت یوکرائن میں ڈپلائیڈ ہیں، اور اس وقت وہاں پہ ایمونیشن کی شدید کمی ہے، اور اس کا ایمونیشن جو ہے وہ جرمنی میں ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے بنایا گیا تھا، اور اس پر سوئٹزرلینڈ نے قطعی طور پر انکار کر دیا ہے کہ ان کے ملک کا بنایا ہوا ایمونیشن جو اس وقت جرمنی میں اس کو یوکرائن کو دیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناروے کے پاس اس وقت ہے کچھ ایسا ایمونیشن جو ان ٹینک نما توپوں میں ان کی گنز میں فٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت ہی معمولی مقدار میں اور یوکرائن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف اگر جو احباب بین الاقوامی حالات جو ہے ان کو باقاعدگی سے پڑھتے ہوں تو ان کو یہ علم ہوگا کہ جب عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو اس وقت وہ روس کے دورہ پر تھے، بلکہ ان کے دورہ کے درمیان ہی غالباً پہلے یا دوسرے دن ہی روس نے یوکرائن پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ تو حکومت سے علیحدہ ہو گئے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے ان کی طرف سے بھی کچھ وفود جو ہیں وہ روس جاتے رہے، اور اسی طرح روس کا بھی وفد پاکستان آتا رہا، اور بلکہ اگلے دن تو میڈیا میں یہ کافی شور تھا اور ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو وزیر مملکت ہیں خارجہ امور کی اس وقت پاکستان کی حنا ربانی صاحبہ، وہ روس کے دورے پر گئی تھیں اور وہاں کے روسی وزیر خارجہ کے ساتھ جو ان کی کوئی گفتگو ہوئی وہ بھی دکھائی گئی۔ اب یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ روس کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو پاکستان کے خارجہ کے تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، اس میں کس قسم کی منافقت کھیلی جاتی ہے یا کی جاتی ہے وہ میں آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ اس وقت روس جو یوکرائن کے ساتھ جنگ میں برسر پیکار ہے یا اس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، تو اس کو جو روس کا دشمن ہے ایک طرف دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں سستی اشیاء لینے کے لیے، اور دوسری طرف اسی ملک کو جس کے ساتھ روس جنگ کر رہا ہے اس کو کس قسم کا اسلحہ اور گولہ بارود پاکستان مہیا کر رہا ہے۔ جو بین الاقوامی میڈیا اس کے مطابق یو کے کی وزارت دفاع نے باقاعدہ پاکستان کی آرڈننس فیکٹری سے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت پاکستان فوری طور پر یوکرائن کو 2 لاکھ یرموک راکٹ جن کا کیلیبر 122 ملی میٹر ہے اور ان کی مالیت جو ہے وہ تقریباً $300 ملین بنتی ہے، وہ فوری طور پہ یوکرائن فوج کو پاکستان آرڈننس فیکٹری جو ہے وہ مہیا کرے گی۔ یہ جو راکٹس دیے جا رہے ہیں یہ کراچی پورٹ سے یوکرائن کی ایک جگہ ہے ٹرنوپولی اوبلاسٹ،
مطلب ایک ان کا ریجن ہے جس کو اوبلاسٹ کہتے ہیں، وہاں یہ راکٹ پہنچائے جائیں گے۔ اور یہ جو شپمنٹ ہے جیسے ماضی میں بھی ہوتی رہی، جس کا میں بھی آپ کو بتاؤں گا، یہ پولینڈ کی ایک پورٹ ہے جس کا نام گڈانسک ہے، وہاں پہ یہ شپمنٹ اترے گی اور پھر وہاں سے یہ یوکرائن جائے گی، کیونکہ یوکرائن میں اس وقت جو ہے وہ گولہ بارود جو ہے اس کی شدید کمی کا سامنا ہے، خاص کر یہ جو توپ خانہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان بڑی مقدار میں جو ہے وہ گولہ بارود یوکرائن کو مہیا کر رہا ہے۔ اور پاکستان پہ اس وقت مغربی ممالک کا شدید دباؤ ہے، کیونکہ ان کو کہیں سے یہ گولہ بارود نہیں مل رہا، اور پاکستان میں چونکہ یہ کافی مقدار میں بنتا ہے، اس لیے پورا جو مغربی بلاک ہے وہ اس وقت پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے یوکرائن کو مہیا کیا جائے، اور اس کے بدلے میں اس کو مالی مدد دی جا رہی ہے۔ ابھی مجھے نہیں علم کتنے احباب کو یہ علم ہوگا کہ ابھی فروری میں 162 کنٹینرز پر بھی ایک شپمنٹ تھی، جو کہ یہ توپ خانے کے گولے اور راکٹ یہ آرڈیننس فیکٹری سے بذریعہ یہ پہلے جرمنی آئے اور پھر یہاں سے یہ یوکرائن بھجوائے گئے تھے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ اس کے علاوہ جو راولپنڈی میں نور خان ایئر بیس ہے، اس کو بھی پاکستانی گورنمنٹ تو میں نہیں کہوں گا، پاکستان کی جو افواج ہے، کیونکہ حکومت تو فوجیوں کی ہوتی ہے وہاں، انہوں نے یہ برطانیہ کو جو نور خان کا ایئر بیس ہے اس کو ان کے استعمال کے لیے دیا ہے، اور وہاں پہ جو یو کے فوجی ٹرانسپورٹ طیارے ہیں وہ پروازیں کرتے ہیں، اور اس گولہ بارود کو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے یوکرائن میں، تو یہ جو فوجی طیارے ہیں یہ گولہ بارود کو لے کے میڈیٹرینین میں ایک برطانیہ کا ایئر بیس ہے وہاں جاتے ہیں، اور وہ پھر وہاں سے اس گولہ بارود کو رومانیہ کے ایک ایئر بیس یا ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے آورام لانسو کلوج، اس ایئرپورٹ پہ اس کو یہ ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کو یوکرائن ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سارے آپریشن میں ایران اور افغانستان کی جو ایئر سپیس ہے اس کو اوائڈ کیا جائے، تاکہ ان کو اس چیز کی بھنک نہ پڑے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو یو کے ہے برطانیہ، اس کی ایئر فورس کے جو جہاز ہیں C-174، یہ گلوبل ماسٹر جہاز کہلاتے ہیں، ٹرانسپورٹ طیارے بہت بڑے، وہ اس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پاکستان نے یوکرائن کے ساتھ ایک اور خفیہ معاہدہ بھی کیا ہے، جو کہ تقریباً $86 ملین کا ہے۔ اس کے تحت امریکہ کے کچھ ٹینک ہیں جو کہ T-80UD کہلاتے ہیں، تو اس کی جو مرمت ہے یا ریپیئر ہے وہ بھی پاکستان نے حامی بھری ہے کہ وہ یوکرائن کے لیے کرے گا۔ گولہ بارود کی صورتحال اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹس تھیں۔ اسی طرح یوکرائن سے متعلق ایک اور خبر ہے کہ چند روز قبل یورپین یونین کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ یورپین یونین نے فیصلہ کیا کہ جو یوکرائن کا غلہ ہے اس کو مشرقی بلاک میں جو یورپین یونین کے ممبر ملک ہیں ان کو یہ دے دیا جائے غلہ، یعنی وہ خرید لیں، اور اس قسم کے احکامات جو ہیں وہ دے دیے گئے۔ لیکن حیرانی ہوئی ہے، یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر سے جاری کردہ احکامات کے بارے میں ایسا ریئیکشن پہلے کبھی نہیں آیا، لیکن اب ایسے ہوا ہے کہ ہنگری، پولینڈ اور سلواکیہ نے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ تینوں جو ملک ہیں یہ زرعی ملک ہیں، اور یہاں کے جو کسان ہیں، فارمرز، انہوں نے بہت سخت احتجاج کیا ہے کہ یہ آپ غلہ درآمد کر کے یوکرائن کا جو ہے وہ ہماری روزی پہ لات کیوں مار رہے ہیں۔ اور چونکہ یہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، انہوں نے فوری طور پہ پھر یورپین یونین کو مطلع کر دیا کہ وہ اس درآمد پر مکمل پابندی لگا رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے اپنے ملکوں میں جو کسانوں کی طرف سے یہ سخت احتجاج آ رہا ہے، اور وہ اس غلے کو نہیں استعمال کر سکتے اپنے ملکوں میں۔ بہتر ہے یورپین یونین نے اگر یہ غلہ دینا ہے تو دنیا میں اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ اس وقت اس غلہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے، ان کو دے دیا جائے۔ اور یہ تین ملکوں کے بعد اب رومانیہ نے بھی
یہ اپنا انڈیا دے دیا کہ وہ بھی اس گلے کو نہیں لے گا، اور یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر برسلز میں بہرحال یہ سراسیمگی سی پھیل گئی ہے کہ کبھی بھی آج تک 66 سالہ دور میں ایسے نہیں ہوا جب سے یہ یورپین یونین چھوٹی سے بڑی ہوتی ہوتی بنی ہے کہ اس طرح ہیڈ کوارٹر کے احکامات کے بارے میں ممبرز ملک جو ہیں وہ اپنی طرف سے پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ اب آخر میں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہ تو متعدد بار ان پروگراموں میں بتلایا جا چکا ہے کہ اس ملک میں ہوتا ہوا جو ڈنڈے والی سرکار چاہتی ہے۔ سب لوگ نام عوام کا لیتے ہیں، لیکن آپ یقین کر لیں عوام کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ جو موجودہ کم از کم دور ہے کسی کے ساتھ عوام نہیں ہے، کیونکہ ان کو آج تک آنے والی جو پچھلے 30-40 سالوں سے یہ سرکار آ رہی ہے، چاہے وہ فوجی سرکار ہے یا سویلین سرکار ہے، انہوں نے تو اس جگہ چھوڑا ہی نہیں کہ وہ روٹی کے چکر کے علاوہ کسی اور چکر میں پڑ سکیں۔ ان کا کام ہے صبح نکلنا اور شام کو کہ 2 وقت کی روٹی کیسے کما کے لانی ہے۔ عوام تو انہی جھمیلوں میں پڑی رہتی ہے۔ یہ اقتدار کس کو دینا ہے، اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے، عدلیہ کس چڑیا کا نام ہے، انتظامیہ کس کے حکم پر چلتی ہے، اس ملک کے 90% عوام کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ یہ جتنی آپ باتیں سنتے ہیں نا، یہ سب یہ اوپر جو اکابرین یا تماشبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی آپس کی انٹلیکچوئل گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، دنیا کی مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں، کتب کے حوالے دیے جا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفروں کے جو قول سنائے جا رہے ہوتے ہیں، اور بھائی عوام کو تو روٹی کا چکر پڑا ہوا ہے، ان کے پاس کدھر ٹائم ہے آپ کی باتیں سننے کا، اور پھر یہ باتیں آپ جن کے لیے کرتے ہیں ان کو تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اسی لیے ان پروگراموں میں متعدد بار یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں عوام ایک بے ہنگم سا ہجوم ہے جس کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں جینے کے۔ اس لیے یہاں پہ وہی ہوتا ہے جو ڈنڈے والی سرکار چاہتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کل حاضر سروس 2 جرنیل ڈنڈے والی سرکار کے حکم پر چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے، ان کی طبیعت کو مکمل طور پہ صاف کر دیا اور ان کے جو شکوک و شبہات تھے ان کو دور کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سیاسی، میں سب کو بندر کہتا ہوں کیونکہ یہ ناچتے ہیں ڈنڈے پہ، وہ جو ڈگڈگی ہے نا، وہ جو ہے وہ ڈنڈے والی سرکار کے پاس ڈگڈگی ہے، وہ بجاتا ہی ہے، وہاں سے ڈگڈگی بجائی جاتی ہے، پھر یہ بندر سارے ناچتے ہیں۔ اب یہ سیاسی بندر جو ہے نا، یہ سب ادھر ادھر بھاگم بھاگ، آپ ان کی چھلانگیں انقلاباتیاں دیکھیں گے، سب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، پھر وقت حاصل کیا جائے گا اور عدالت کی طرف سے الیکشن کی تاریخ اس کو کور سٹوری یہ دی جائے گی کہ جی سیاسی جماعتوں کے مشورے کے بعد یا ان کی ایگریمنٹ کے بعد ایک نئی ڈیٹ کا ڈھونگ رچایا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو 2 صوبے ہیں جہاں پہ اس وقت عبوری حکومت ہے، یہ بھی شاہ جی جن کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ان کو اکتوبر تک بہت ممکن ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ اب اکتوبر میں نہ یہ چیف جسٹس ہوگا نہ یہ صدر ہوگا، شاہ جی ہوں گے، تو وہ اپنی مرضی سے جو ان کو اس وقت فیصلہ کرنا ہو کر دیں گے، کیونکہ اس وقت تک 3 سال کے لیے تو آپ نے ڈنڈا ان کو دے دیا ہوا ہے، تو وہی سرکار ہیں، وہ جو اکتوبر میں فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ اکتوبر میں پتہ لگے گا، لیکن جو پچھلا تجربہ بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہونا وہی ہے جو پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک بہرحال الاؤنس موجود ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر قدرت نے اس ملک کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو اس کا علم بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔